ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 43ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ بڑا اعصاب شکن مورکا تھا جو بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہو گیا تھا۔ واپسی پہ اس نے زرقا بیگم کو خوشخبری سنائی تھی کہ انشرا کو جہاں آرا بیگم نے یہاں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے تو ان کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، پھر حواس بحال ہوئے تو انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ آپ خالی ہاتھ کیوں آئے؟ مٹھائی لانا چاہیے تھی آپ کو۔ آج تو پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے، بڑا خوشی کا دن ہے، بے حد مبارک دن۔ اتنی خوشی بیٹی کے آنے پر، یعنی اب میری اہمیت کم؟ اس نے مصنوعی خفگی ظاہر کی۔ بیٹی کے آنے پر نہیں، وہ بھی اس کی شوخی پہچان گئی، سو اس کی ناک پکڑ کر ہلاتے ہوئے ہنس کر بولی، بہو کے آنے پر خوش ہوں؟ میری بہو آ رہی ہے۔ ارے ماما، وہ بڑی سڑیل اور نک چڑھی لڑکی ہے، آپ کی بہو بننا اسے سوٹ نہیں کرے گا، یہ خیال آپ دل سے نکال دیں تو بہتر ہے۔ سڑیل اور نک چڑھی؟ وہ ہنسنے لگی۔ آپ یقین کریں، سچ میں ماما، وہ ایسی ہی ہے، آپ سے زیادہ سڑیل وہ نک چڑھی نہیں ہو سکتی۔ وہ جس محبت نے آپ کو بدل دیا، وہی محبت اسے بھی بدل دے گی۔ وہ ابھی آئی ہی بھی نہیں اور آپ نے پارٹی بدل لی؟ واہ، ماں کی خوشی نے اس کا موڈ بھی ٹھیک کر دیا تھا۔ ارے نہیں میرے بیٹے، ماما آپ کی پارٹی میں ہی رہیں گی، لیکن نئے آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر مہمان بھی ایسا جو بہت جلد گھر کا فرد بننے والا ہو۔ ماما آپ اس سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے، وہ آپ کی نیچر سے بالکل متضاد ہے، وہ آپ کو ڈس ہارٹ کرے گی اور مجھ سے اس کا یہ لہجہ برداشت نہیں ہوگا۔ ان کی اتنی خوشی و مسرت دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوا کہ وہ انشرا کی ساری تیزی و تراری دیکھ چکا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ یہاں آ کر بھی کسی سے گھل مل نہیں پائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے اتنی اہمیت ہی نہ دیجیے گا، نارمل رویہ رکھے گا تاکہ وہ اپنی حد میں رہے۔ محبت تو صحرا کو بھی گلشن بنا دیتی ہے، پھر انسان جیسا نرم و نازک دل رکھنے والا کوئی نہیں ہے، بہت جلد وہ ہم سے مانوس ہو جائے گی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دینے لگی اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ماما کی توقعات پر ان کی امیدوں سے بڑھ کر اترے، جو بظاہر ایک دیوانے کے خواب سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ مٹھائیوں کیک میں آرڈر کر آیا ہوں، ڈیلیوری بوائے آنے والا ہوگا۔ پاپا کہاں ہیں؟ اتنی اہم خبر ان تک نہیں پہنچی؟ ان کی طبیعت رات سے ہی کچھ ناساز ہے، ڈاکٹر نے چیک اپ کر لیا تھا، وہیں بی پی شوٹ کر رہا ہے، میڈیسن دے کر گیا ہے، وہ کھا کر سو رہے ہیں، ایسے میں ان کو بیدار کر کے یہ خبر دینا بھی مناسب نہیں۔ جی درست فرمایا آپ نے، چلیں جیسے ہی بیدار ہوں گے تو ان کے لیے اچھی خبر منتظر ہوگی۔ بہت ترسے ہیں اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے کے لیے، اب اسے قریب دیکھ کر ان کو سکون ملے گا، خوش ہوں گے۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، آپ کافی بھیج دیں پلیز۔ پوٹتا ہوا گویا ہوا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج کافی نہیں مٹھائی کا دن ہے، پھر بھی کافی بھجواتی ہوں۔ وہ امینا بی کو آواز دینے لگی، وہ بھی مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا، وہ بھی آئی بھی نہیں اور ہر سمت خوشیاں پھیل گئی ہیں۔ ایک دم سنجیدہ و خاموش رہنے والی ماما کے لب مسکرانے لگے تھے، گھر میں گویا بہاروں کے قافلے اترنے لگے ہیں۔ وہ آئے گی، جب بھی ایسا ہی ہوگا، وہ ان خوشیوں کے رنگوں کو اسی طرح دمکنے دے گی، یا پھر اپنی نفرت اور بیزاری اور ناپسندیدگی کی سیاہی ہر سو پھیلا کر ماحول کو تاریک کر دے گی۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا اسے ان تمام حرکات سے باز رکھنے کی۔ میں جانتا ہوں وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی ذات پر لگا ناجائز ہونے کا داغ بہت غیر مہذب و تکلیف دہ ہے، بلکہ اذیت ناک ہے، اور میں تہیہ کر چکا ہوں اس بے نام وجود کو نام دینے کا، اپنا بنانے کا، اور یہ کام آسان نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن وہ کام ہی کیا جس میں مشکل نہ آئے۔ میں اسے پانے کے لیے ہر مشکل کو آسان بناؤں گا۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بے دم ہو کر جوتے اتارے بغیر ہی لیٹ گیا۔ اسی دم بابر کی کال آئی اور اس کے بے چین دل کو ایک سہارا مل گیا۔ اس نے ساری صورتحال اس کے گوش گزاری، جواباً اس نے بھی خوشی کے اظہار کے ساتھ آج رات ہی واپسی کی نوید سنائی اور عاقفہ اور اس کی والدہ کی بھی جلد آنے کی اطلاع دی تھی۔ زید کی جانے کے بعد وہ اس کمرے اور کمرے کی تنہائی سے بری طرح سے گھبرا گئی اور وہاں سے باہر قدم نکالنے کی جرأت بھی نہ تھی، نہ ہی گھر کے کسی فرد نے اس کے پاس آنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ کسی علاقہ غیر میں قید ہو کر رہ گئی ہو، جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہ تھی۔ کئی گھنٹے ہو گئے تھے اسے کمرے میں آئے ہوئے، اور زید کو بھی گئے ہوئے خاصی دیر گزر گئی تھی، کسی نے بھی اس کا حال دریافت نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ بوا جن کی محبت و دوستی پر اسے حد سے زیادہ بھروسہ تھا، وہ بھی اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ میں سب پر بوجھ ہوں، کسی نے بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی، گویا میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ اس کا دل بے بین کرنے لگا اور آنکھوں سے جھرجھر شفاف موتی گرنے لگے تھے۔ زندگی بھر کی کٹھنائیوں محرومیاں یاد آنے لگی، زندگی میں تبدیلی آ گئی تھی، اب وہ والد کے نہیں شوہر کے نام سے پہچانی جانے لگی تھی، لیکن تبدیلی یہیں تک تھی، وہ سودہ ذہن بن گئی تھی، دنیا کی نظروں میں جس کی بنی تھی اس نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔
कमरे में रहने की इजाज़त मिल गई थी। मोहब्बत का राग अलापने वाले दिल में जगह देने के लिए तैयार ना था। उसकी खफकी, गुस्सा, जुनून किसी तौर कम न हुआ था। वो चुपके अपने नसीबों को रो रही थी। माँ दरवाज़ा खटखटा कर बुआ अंदर आई। उसने गुस्से से उनकी तरफ पुश्त कर ली। सुधा बेटी, ड्राइंग रूम में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आइए खाना खा लें, आज खाने पर देर हो गई है। दरअसल खाना ऑर्डर पर मंगवाया, वहीं से खाना लेट पहुंचा है। वो कारपेट पर बैठी थी। बुआ ने उसे रुख बदलते देख लिया था, मगर वो इस सूरत हाल में हिचकिचाहट का शिकार हो रही थी। मैं क्यों खाना खाऊं? मुझे खाने की क्या ज़रूरत है? जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है ना। मैं जिंदा ही कब हूँ? वो मुर्दों को खाने की ज़रूरत नहीं होती। अरे बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, बस दुआ ना दे, मुझे मरने की दुआ करे मेरे लिए। बोझ हूँ मैं सब पर, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, किसी को भी। वो उनकी बात किता करके चीखी। क्या हुआ बेटा, तुमने रो रो कर आंखें सुझा ली? ज़ैद मियाँ ने कुछ कहा है? झगड़ा हुआ है उनसे? बुआ लपक कर उसके पास है, उसके सर पर हाथ रखकर परेशानी से पूछा। आपको क्या फिक्र मेरे साथ कुछ हो? आप सब लोग तो मुझे भेज कर चैन की बांसुरी बजा रहे हैं कि चलो एक बोझ से जान छूटी। बहुत बुरी हूँ ना मैं, इतनी बुरी कि मेरा नसीब भी बार बार ठोकर मारता है मुझे। वो फिर सू करने लगी। अरे मेरी चंदा, मेरी लाडो, किसी पर बोझ नहीं हो तुम, हमारे दिल का चैन हो, हमारी आंखों का तारा तुम ही हो। सुधा बेटा, बुआ ने उसे सीने से लगाया तो उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू गिरने लगे। किसी ने मुझे पलट कर नहीं देखा। मम्मी तो सख्त दिल है ही, आप और बड़ी ममानी ने भी मुझे देखना गवारा ना किया। मैं कब से यहाँ तन्हा हूँ, आपको मालूम है ना। मुझे हमेशा से इस रूम से वहशत होती है, बेहद मजबूरी में यहाँ आती थी। बुआ की आगोश ने उसे एक हिम्मत व हौसला अता किया। अब तुम्हें क्या मालूम था कि ये वही रूम तुम्हारा मुकद्दर बनेगा? खैर से, बुआ भीगी आंखों से खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगी। ज़ैद खनख्वारते हुए अंदर आया तो बुआ घबरा कर उठी और वो भी संभल कर बैठ गई। वो मैं खाने के लिए बुलाने आई थी। ये खाना खाएंगी? इनकी फेवरेट डिश गम खाना है। उसका लहजा नरम मगर लफ्ज़ नोकीले थे। बुआ हक दक खड़ी रही। आप जाइए बुआ, इसे भूख लगेगी तो ये खुद खा लेगी, अभी आप इसे गम खाने दें। लहजा सर्दो तंजिया हुआ। अरे बेटा, आज तो अच्छी अच्छी बातें करें, बहुत रोशन दिन है, मौला करीम ने आपके घर को आबाद कर दिया है। देख रहे हैं आपके में हर जगह रोशनी फैली हुई, कैसा नूर उतर आया बेटा के आ जाने से यहाँ, बिटिया के आ जाने से यहाँ। बुआ ने हमेशा की तरह मसहलती किरदार अदा किया। बुआ, क्या बात कर रही हैं आप? ये दिन नहीं रात है, और रात अपने साथ अंधेरा लाती है। ख्वाब है, ऐसे ख्वाब जिनकी कोई ताबीर नहीं होती, महज फरेब ही फरेब होता है। वो दांतों से होंठ कुचल रही थी। यकीनन वो सब उससे ही सुनाया जा रहा था। वो किसी तौर उसे माफ़ करने को तैयार ना था। आपने भी तो खाना तनावुल नहीं किया। खाना कमरे में ले आऊँ, यहीं साथ खा लीजिएगा। बुआ को उसकी बात का कोई जवाब न सूझा। नहीं बुआ, आज से मैं भी कम खाऊंगा इनके साथ। यूसुफ साहब को बेदार होने के बाद खुश खबरी जरका ने सुनाई तो हस्बे तवक्को खुशी से झूम उठे थे। सबसे पहले अल्लाह के हुजूर उन्होंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए, फिर बाबा साहब को कॉल मिलाई। उन्होंने भी बेहद मुसरत का इज़हार किया और दुआओं से नवाजा, और उन्होंने ख़राब तबीयत के बाइस आने से माजरत कर ली थी। सामे और अजान भी उनकी खुशी में खुले दिल से शरीक हुए। दिल खोलकर सदका व खैरात लोगों में तकसीम किया गया। इंशरा के लिए अब कोई चारा ना था। नानी के हुक्म पर वो मरे मरे कदमों से लॉन में आई, जहाँ यूसुफ साहब और जरका बेगम उसके इंतज़ार में पल गिन रहे थे। अजीब आलम था, उसके लिए एक एक कदम भारी हो रहा था। दिल में मिलन की चाहत थी, न रग़बत मजबूरी का सौदा था। जबकि यूसुफ साहब और जरका बेगम की हालत में मुतज़ाद थी। एक एक लम्हा उनके लिए पहाड़ जैसा साबित हो रहा था। जहाँ आरा बहुत अच्छे इखलाक से मिली, बाली से भी आज ही तारुफ हासिल हुआ था। जरका बेगम उनसे मिलकर खुश हुई थी। आखिरकार वो उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। मल्टी कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में सहज सहज कदम उठाती वो सामने खड़ी थी। सलाम करके वो बेनियाज हो गई। यूसुफ साहब और जरका बेगम मकान के अंदाज में खड़े थे। जरका ने इंशरा को देखा और देखती रह गई। नौफल के लिए वो जिस लड़की का तसव्वुर करती थी, वो उस तसव्वुर से भी बढ़कर कौमन हुस्न मलका थी। नौफल का दिल फिदा हो जाना कोई मामूली बात ना थी। उन्होंने बढ़कर उसे गले से लगा लिया, उसकी पेशानी चूमी। इंशरा ने उनकी गिरफ्त में एक ममता भरी बड़ी अनोखी महक महसूस की थी, ऐसी महक और ठंडक जो उसे कभी नानी की आगोश में भी महसूस ना हुई थी। मगर यह एहसास फ़कत चल नहीं रहा, फिर उस पर वहीं सर्द मोरियों रूखापन सवार हो गया जो उसके दिली जज्बात का खमास था। लापरवाही और सर्द मोरी और अजनबियत जताता हुआ अजनबी अंदाज। यूसुफ साहब ने कांपते हाथों और बहती आंखों के साथ उसे सीने से लगा और बेख्तियार रो दिए। माफ़ी के लायक नहीं हूँ, बहुत जुल्म किया मैंने, फिर भी माफ़ी चाहता हूँ कि ख़तावार हूँ बेटी। भराए हुए लहजे में टूट फूट कर अल्फाज अदा हो रहे थे।
وہ کسی بے جان مجسمے کی مانند ان کے سینے سے لگی کھڑی، ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ان کے اندر حشر برپا کر رہے تھے۔ ان کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کر رہی تھی، آہ و فغاں وہ اپنے اندر محسوس کر رہی تھی، مگر دل کی قدرت پہاڑوں کی بلندی اور سختی پا چکی تھی، اور جب دل سخت ہو جائے تو زبان بھی پتھر ہو جاتی ہے اور گواہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی گونگی بہری بنی رہی۔ نانی سے کیے گئے وعدے کے مطابق اس نے کوئی سرکشی نہ دکھائی، نہ کسی ناپسندیدگی اور ناراضی کا اظہار کیا۔ زرقا بیگم نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ قریب ہی یوسف صاحب بڑا جوان ہو گئے تھے۔ نانی نے اٹھ کر انشرا کو مبارکباد دی۔ وہ بے حد خوش و مطمئن لگ رہی تھی۔ جوہرہ کی ہدایت پر وہ کولڈ ڈرنکس لینے آئی تو پہلے پھرتی سے اس نے نوفل کو کال ملائی، جو فوراً ہی پک کر لی گئی تھی۔ حیرت ہے، مسرت کی اتنی اہم گھڑی میں آپ غائب ہیں۔ نوفل بھائی، آپ کو آج انکل آنٹی کے ساتھ یہاں آنا چاہیے تھا۔ ڈراپ میں ہی کر کے گیا ہوں۔ ایکچولی مجھے علم تھا کہ وہاں صورتحال بہت ایموشنل ہوگی۔ مجھ میں پاپا اور ماما کو ایموشنل دیکھنے کی معمولی سی بھی سکت نہیں۔ وہ سنجیدہ گفتگو کرتا ہوا ایک دم شوخی سے استفسار کرنے لگا۔ کچھ دیر قبل موسم بڑا حبس زدہ و ابر آلود تھا، اب کیا حال ہے؟ موسم کا حال؟ بالی اس کا اشارہ سمجھی نہیں تھی، پھر ایک دم ہی سمجھ کر ہنستی ہوئی کہنے لگی، بادل کھل کر برس چکے ہیں، حبس و گرمی ایسے غائب ہو گئی ہے گویا جیسے تھی ہی نہیں۔ موسم بہت خوبصورت ہو گیا ہے۔ گڈ، ویری گڈ، لیکن وہ ٹیڑھی لڑکی کس طرح سیدھی ہو سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ انشی نے کوئی سرکشی نہیں دکھائی، بلکہ نارمل انداز ہے۔ تم نے اس کی حمایت ہی لینی ہے، مگر میں جانتا ہوں وہ اتنی آسانی سے سرنڈر کرنے والی نہیں، بہت ضدی ہے وہ۔ جتنی تکلیفیں اور اذیت اس نے اٹھائی حق بنتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، ساری تکلیف و اذیت بھول جائے گی وہ۔ ماما پرپوزل آئی ہیں، وہ بیٹی کو بہو بنا کر لے جائیں گی۔ وہ کہاں ماننے والی ہے نوفل بھائی؟ وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ تم فکر نہ کرو، وہ نہ مانے، مجھے منانا آتا ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط و حشاش بشاش تھا۔ آپ اپنی یہ بات کس طرح منوائیں گے؟ دیکھنا تم کس طرح مناتا ہوں۔ وہ ضدی ہے تو میں بھی کم نہیں، ابھی وہ مجھے اچھی طرح پہچان نہیں پائے۔ مجھے نہیں معلوم اب کیا ہوگا، میں فون بند کر رہی ہوں۔ اب تم رو رو کر نحوست میرے کمرے میں بھر دو گی؟ بوا کے جاتے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، اس کی مسلسل طنز پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو اپنا کمرہ اتنا ہی عزیز ہے تو آپ نے مجھے یہاں بلایا ہی کیوں؟ اپنی اس نفرت و ناپسندیدگی کا اظہار اسی وقت ماموں جان سے کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان کے کہنے پر کمرے میں لے آئے تھے؟ وہ عادت کے برخلاف تیز تیز بول گئی۔ ان کی خوشی سے بڑھ کر مجھے کچھ عزیز نہیں۔ یہ کیسی خوشی ہے جو آپ میری زندگی حرام کر رہے ہیں؟ زندگی؟ تم زندہ کب ہو؟ اس کا سخت طنزیہ انداز ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ابھی کچھ دیر قبل بوا سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا کہہ رہی تھی؟ بنو مت، ساری بکواس سنی ہے تمہاری میں نے۔ کہہ رہی تھی کھانے کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے۔ میں زندہ ہی کب ہوں؟ مردوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بوا سے کہی گئی باتیں اس نے مزے سے دہرائی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ دوسروں کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ وہ بھی طنزیہ لہجے میں ہی گویا ہوئی۔ جب بولنے والا گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا ہو تو کسی کو کان لگا کر سننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں تو میں نے غلط کیا کہا؟ مردوں کی طرح ہی سلوک ہوا ہے نا؟ میرے ساتھ کسی نے مڑ کر مجھے دیکھا نہیں، کوئی دیکھنے نہیں آیا مجھے یہاں؟ کیا ایسا ہوتا ہے بھلا؟ آنسوں کی برسات پھر سے برسنے کو تیار ہوئی۔ تم کوئی عجوبہ ہو جو تمہیں یہاں کوئی دیکھنے آتا؟ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے، کوئی عجائب گھر نہیں۔ اس کا رویا رویا سرخ چہرہ اور بھیگی بھیگی مد بھری آنکھیں مسلسل گریہ و زاری سے سوج کر مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس پر الجھے براؤن بالوں کی موٹی چوٹی خاصی بے ترتیب تھی۔ ماں اس کے دل میں عجیب سی امنگیں جاگنے لگی۔ اپنے کمرے کو اپنے پاس رکھیے، میں جا رہی ہوں۔ وہ تن فن کرتی آگے بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پیچھے لپکا۔ کہیں بھی جاؤں، بس آپ کی جان چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ سخت طیش و برہمی سے آگے بڑھی۔ میں ڈیڈی کو کیا کہوں گا؟ اس سے آگے جا کر بازو دیوار سے لگا کر راستہ روک لیا۔ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں، لیکن ان سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیوں؟ ان سے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس پر غصہ و جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ وہ اس کے بدلتے ہوئے انداز کو ذرا محسوس نہ کر سکی اور چڑ کر بولی، کیا نہیں کہہ سکتے؟ اس نے تکرار کی، آئی لو یو۔ وہ مسکراتا ہوا بھاری لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ماں وہ بوکھلائی۔ ارے اتنی انگلش تو بچے کو آتی ہے، تمہیں نہیں آتی؟ مصنوعی حیرت ظاہر کی۔ میں کوئی فٹ بال نہیں ہوں جو ہر کوئی مجھ پر ٹھوکر مارنے کی خواہش میں مبتلا رہے۔ وہ مذاق سمجھ کر بفرنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط مت سمجھو۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتا ہوا نرمی سے سمجھانے لگا۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کس کو اپنا سمجھوں؟ کوئی مجھے اپنا سمجھنے کو تیار نہیں۔ ایک ادھر سے کک مار کر ادھر پھینک دیتا، کوئی کک مار کر ادھر۔ کہاں جاؤں میں؟ یہاں آ گئی ہو، یہی تمہاری منزل، بلکہ ہماری منزل ہے۔
اس کے چہرے پر اطمینان ابھرنے لگا۔ چہرے کی سختی، لہجے کی تلخی سب غائب ہو کر دل فریب مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ اس کا بازو اس کے شانے پر ہی تھا، جس کی عادت اس کی گردن پر محسوس ہونے لگی تھی، اور اس کی بدلتی کیفیت کا اندازہ سدا کو بھی ہونے لگا، اور وہ سراسمہ سی ہونے لگی۔ لیکن ابھی تو آپ خفا ہو رہے تھے۔ وہ قریب بیٹھا تھا، اتنا نزدیک کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھونے لگی تھی۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ جو میرے دل میں خفگی تھی وہ میں نے ظاہر کر دی۔ دل میں ناراضی رکھ کر دوستی کرنا میرا شیوا نہیں۔ اب تم بھی خفگی دور کر دو نا۔ وہ اس کے چہرے کو چھوتا ہوا مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ زید کی بے تکلفی و لگاوٹ سے اس کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر گردش کرتی انگلیوں کے لمس سے بجلیاں سے کوند رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے اسے اس انداز میں چھوا ہو۔ وہ گھبرا کر پیچھے کھسکی تو زید مسکرا کر گویا ہوا، حد ہے، تم ابھی تک اتنی ہی ڈرپوک و بزدل ہو جتنی نکاح سے قبل تھی، اور اب یہاں آ کر بھی وہی حال ہے تمہارا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ کچھ سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ ڈرو مت، ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہارے ڈر خود کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم ہر خوف اور ڈر کو دل سے نکال کر ایزی ہو کر بیٹھو۔ اس نے بھی پاؤں اوپر کر کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا اور اس سے پھر مخاطب ہوا، اور سدا اس کے اصرار پر کچھ فاصلے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ہمارے تعلقات جو ایک کے بعد ایک جڑتے چلے گئے، اور بالکل غیر متوقع اور عجلت میں یہ سب ہوتا گیا جس کے لیے تم تیار تھی نہ میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہوتا چلا گیا۔ میرا دل کہتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کو تمہاری سادگی اور میرے جذبوں اور محبت پر صبر و استقامت پسند آئی، جس کا انعام ہمارا ملاپ ہے۔ وہ بہت سیدھے سادے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ ان گزرے چند گھنٹوں میں اس نے جس بے ساختہ انداز میں اپنی بے لوث محبت و چاہت کا بے خود میں اظہار کیا تھا، اس اظہار نے سدا کے دل کو ایک ناآشنا اور اچھوتے جذبے سے آشنا کر دیا تھا۔ اس کی دودھ جیسی سفید رنگت میں سرخی سی گھلنے لگی، سیاہ دراز بلکہ عارضوں پر لرزہ تھی۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا وہ کسی اور ہی جہاں میں ہو، جبکہ اس کی دلی کیفیت سے بے خبر وہ کہہ رہا تھا، تم بخوبی جانتی ہو ڈیڈی سے میرے تعلقات ایک عرصے سے سرد مہری کا شکار رہے تھے۔ وجہ ممی اور ڈیڈی کے مابین قائم ہونے والی کشیدگی اور بیزاری تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور تکیہ گود میں رکھ کے کچھ توقف کے بعد اسی طرح سوچوں میں گم گویا ہوا۔ میں جو ہمیشہ سے ممی اور ڈیڈی کے ریلیشن کو آئیڈیلائز کیا کرتا تھا، بیکاز میں نے ان دونوں کو بے حد محبت کرتے دیکھا تھا۔ آئی ایم شیور اس وقت میری عمر 5-6 سال ہوگی، مگر میں محبت کا شاید پیدائشیہ شیدائی ہوں۔ اس وقت میں محبت کے مفہوم سے بھی ناواقف تھا، پھر بھی مجھے اچھا فیل ہوتا تھا، اور پھر نامعلوم کیا ہوا کہ میں بدلتا چلا گیا۔ ڈیڈی اور ممی کی مثالی محبت شدید نفرت میں بدلتی چلی گئی۔ جس گھر میں ہم وقت خوشیاں گنگناتی تھے، وہاں ہر وقت لڑائی جھگڑوں کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ ڈیڈی نے تنگ آ کر چھوٹی ممی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ ممی سائیکی ہو کر رہ گئی تھی، اور دوران علاج ان کو نیند آور دوائیوں کی لت لگ گئی۔ وہ ڈیڈی کی بے وفائی کا دکھ بھلانے کے لیے ہر وقت میڈیسن لے کر دنیا سے غافل رہنے کو ترجیح دینے لگی تھی، اور جب بیدار ہوتی تو ڈیڈی کے خلاف نان سٹاپ بولا کرتی تھی، اور ڈیڈی ہی نہیں، گھر کا ہر فرد ان کو اپنا دشمن لگا کرتا تھا، بالخصوص تم اور صوفیہ پھوپھو۔ عشق تماشا ہوئے گا، تب جگ بھی سہارا دیکھے گا، کسی رات کی رانی کی خاطر کوئی دن کا راجا روئے گا، اور رات نگر کے رستے میں کوئی سانپ حلق کو ہوئے گا۔ مہر و وفا کا انجام برا ہر شخص یہیں بتلاوے گا، جب روگ محبت لگ جاوے چین کہاں پھر آوے گا، بس شور ہی ہوگا نگر نگر، بس سوگ منایا جاوے گا، جب تماش ہووے گا پھر جگ بھی سارا دیکھے گا۔ جس طرح دن رات میں بدل جاتا ہے، اس طرح اس کی زندگی میں بھی بدلاؤ آ گیا تھا۔ شام تک وہ بے نام تھی، اور شام کے ختم ہوتے وہ انشرا سے انشرا نوفل بن گئی تھی۔ زرکا بیگم نے بے حد خوبصورت و نفیس سی ڈائمنڈ رنگ اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ منہ میٹھا کرنے کے بعد پیشانی چوم کر دعاؤں سے نوازا تھا۔ کئی لمحے تک یوسف صاحب نے بھی اس کو سینے سے لگائے رکھا۔ ان کے مسرت سے یاتنگ لرزنے لگے تھے۔ آنکھیں نم ہونے کے باوجود چہرے پر آسودگی ہی آسودگی نمایاں تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہ تھا، نفرت، نہ محبت، اکتاہٹ، نہ بیزاری، فقط سپاٹ پن کے کوئی جذبہ نہ تھا، اور اس کے اس انداز کو سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ اس کے احساسات و جذبات سے کچھ واقف ہونے کے بعد یوسف صاحب اور زرکا بیگم ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ جہارا اور والی کی التجائیہ نگاہیں گاہے بگاہے اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ فی الحال اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہ تھا۔ اب سب سے بچنے کے لیے وہ بلا چو و چرا وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ ارے ارے رنشی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بالی نے تیزی سے آگے بڑھ کر کارپٹ پر پڑی انگوٹھی اٹھاتے ہوئے کہا، جو اس نے اپنے کمرے میں آتے ہی انگلی سے اتار کر پھینک دی تھی۔
ابھی وہ لوگ گھر پر بھی نہیں پہنچے ہوں گے اور تم نے ان کی محبت سے پہنائی کی رنگ کسی بیکار چیز کی مانند پھینک دی۔ مائی فٹ، ایسی محبت! تھوکتی ہوں میں اس رشتے پر۔ اس کی خاموشی طوفان کا روپ دھار رہی تھی۔ میرے وجود کو ناجائز رشتہ بنا کر اب ان کو جائز بنانے کا خیال آ رہا ہے۔ میرے رشتے کو جو گالی ان کی وجہ سے ملی، اس گالی کو بھولنے کا سوال پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ انچی، کب تک ان باتوں کا ڈھول تم پیٹتی رہو گی؟ حد ہو گئی ہے بھائی۔ قدرت تم پر اتنی مہربان ہے، بھرپور طریقے سے باوقار انداز میں تم کو وہ سب لوٹایا جا رہا ہے جس سے تم محروم رہی ہو، اور تم ہو کے بالی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ ہنوز اسی لہجے میں گویا ہوئی۔ وقت گزرنے کے بعد خواہش کا پورا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ضرورت خواہ عزت کی ہو یا روٹی کی، اگر بھوک کے وقت نہ ملے تو اسی طرح بیکار ہو جاتی ہے جیسے پاؤں میں نہ آتے جوتے۔ جوتے اور رشتوں میں بہت فرق ہوتا ہے مائی ڈیئر۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ رشتے جب خراب ہو جائیں تو یہی جوتے سر پر پڑنے لگتے ہیں جیسے اوپر اولے پڑ رہے ہیں۔ کن جوتوں کی بات ہو رہی ہے میری جان؟ جہارا بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ یہ انشی سیدھی چلتی چلتی اچانک پٹڑی سے اترنے لگتی ہے۔ بالی نے منہ پھلائے بیٹھی انشرا کی جانب اشارہ کیا۔ یہ تو اس کی عادت ہے، خیر دکھاؤ تو صحیح، انگوٹھی کیسی ہے؟ بڑی جگمگا رہی تھی، دور سے ہی چمک قابل دید تھی۔ ان کے لہجے میں مسرت امیز اشتیاق موجود تھا۔ یہ لیں دیکھیں ماسی۔ بالی نے لا تعلق سی بیٹھی انشرا پر ایک خفگی بھری نگاہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھ کر انگوٹھی ان کی طرف بڑھائی۔ جہارا نے اس کے لہجے پر غور کیا اور انگوٹھی دیکھنے لگی، اور دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پر طمانینت چھاتی چلی گئی۔ ماشاءاللہ، اصلی ہیرا ہے، اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ ہیرا اصلی ہے مگر اس کے قدردان نقلی ہیں۔ کیا مقصد ہوا اس بات کا بالی؟ وہ چونک کر گویا ہوئی۔ تم نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر کچھ محسوس نہیں کیا؟ کچھ محسوس نہیں کیا؟ تعجب امیز لہجے میں اس کے الفاظ دہرائے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ سیدھے سباؤ بات کرو۔ سیدھی بات مجھ سے معلوم کرے، میں بتاتی ہوں۔ میں اس انگیجمنٹ سے خوش نہیں ہوں۔ یہ رنگ میں نے اتار کر پھینکی ہے۔ بالی کو تذبذب کا شکار ہوتے دیکھ کر انشرا نے کڑ کر کہا، تم کب خوش ہوتی ہو تمہارا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اولیاء بن جاؤ اور کب بھوت تمہاری اب چلنے والی نہیں۔ وہ عمر ایسی تھی جب زیادہ جذباتی کشمکش ہو، ذہنی بے سکونی ہم وقت سوار رہتی تھی، شعور سے بے بہرا، آگاہی سے انجان۔ جو دیکھا جو سنا وہ سچ لگنے لگا۔ ماں وہ ہستی ہے جو غلط بھی کہہ دے تو دل کو جھوٹ نہیں لگتا۔ یہ سب میرے ساتھ بھی ہوا۔ ممی کی حالت کا ذمہ دار میں ڈیڈی کو ہی سمجھتا تھا۔ اس سوچ نے ہماری راہ میں فاصلے حائل کر دیے، پھر یہ فاصلے سالوں پر محیط ہوتے چلے گئے۔ ریشم کی مانند نرم لہجہ، شہد کی طرح میٹھا انداز، پیارا دوستانہ لب و لہجہ، چند گھنٹوں میں ہی اس کی خوبصورت شخصیت کے وہ اسرار کھلنے لگے تھے جو ہمیشہ اس سے پوشیدہ رہے تھے، وگرنہ وہ تو اس زید سے واقف تھی جو بے حد اکھڑ مزاج، بد دماغ اور اس سے شدید نفرت کرنے والا تھا۔ یہ زید تو کسی خواب نگر کا شہزادہ تھا جس کے منہ سے شعلے نہیں پھول جھڑ رہے ہیں، محبت کے پھول، احساس و وفا کے مہکتے پھول۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا، آنکھوں نے حقیقت سے آشنائی حاصل کر لی اور ادراک و فہم بھی ذہن کے دروازے پر دستک دینے لگا تھا۔ معلوم ہونے لگا ڈیڈی خطاوار نہیں، یہ ساری جنگ مما کی شک و شبے کی عادت کے سبب ہوئی۔ میں گلٹی فیل کرنے لگا اپنے ایٹیٹیوڈ پر جو میں نے ڈیڈی سے رواں رکھا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر ہمت ہی نہ پاتا تھا، اور پھر اسی دوران مجھے معلوم ہوا ڈیڈی کی بیماری کا۔ اور تمہیں وہ دن یاد ہے نا جب ہم دونوں گئے تھے؟ اس نے مسکرا کر اس سے تائید جائی۔ سدھا نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلایا۔ بس اس دن ہمارے درمیان فاصلے بھی مٹ گئے، اور چھوٹی مما کی سادگی و انکساری دیکھ کر پہلی بار مما سے شکایت و بدگمانی ہوئی تھی کہ فضول بے وجہ شک کی آگ میں انہوں نے اپنی ہی نہیں ہماری بھی خوشیاں جلا دی تھی۔ اینی ویز یہ سب وقتی جذبات تھے۔ دل نے کہا مما جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، میری جنت ہے، اور جنت سے بدگمان کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ماں صرف ماں ہی ہوتی ہے۔ اس کو اپنی طرف تختہ پا کر سدھا کو لب واک کرنے پڑے۔ کیا تم دل سے مما کو معاف کر سکتی ہو سدھا؟ آئی نو انہوں نے تمہاری بے حد توہین و تذلیل کی ہے، بدترین سلوک کیا ہے، شاید ان کی زیادتیوں کی کوئی لمٹ نہیں۔ اس کے بھاری لہجے میں رنجیدگی کے ساتھ شرمندگی اود کر آئی تھی۔ اس طرح باتیں نہیں کریں آپ، ممانی جان کی باتیں، ان کا بیہیویئر وقتی طور پر محسوس ضرور ہوتا تھا، مگر اللہ جانتا ہے میں نے ان کے خلاف دل میں کوئی غبار نہیں رکھا۔ وقت کے ساتھ سب بھول جاتی تھی، اور اب بھی مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میرا دل ان کی طرف سے صاف ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں اعتماد و سکون تھا۔ تمہاری اسی سخاوت و دریا دلی نے مجھے ایسا گرویدہ کر دیا تھا۔ تم نے یہ کہہ کر مجھے اپنی محبت پر فخر کرنے پر مجبور کر دیا ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ سدھا شرما گئی۔ محبت اعزاز کی طرف وصول کی جاتی ہے۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ ڈیڈی تمہیں مجھے سونپ گئے، کہ تم میری امانت تھی اور میں تمہیں دل و جان سے خوش آمدید کہتا ہوں۔
یہ میرا خواب تھا کہ تم اس طرح سے میرے روم میں میرے قریب بیٹھے ہو، بلا کسی خوف اور ڈر کے، اور میں تم سے اپنے دل کی تمام باتیں شیئر کروں، ماضی کی تلخ و شیریں یادیں بانٹوں، وہ باتیں جو یادیں میں آج سے قبل کسی سے بھی شیئر نہ کر سکا تھا۔ ایسی باتیں صرف اپنوں سے کی جاتی اور تم جیسا اپنا کوئی دوسرا نہیں۔ اس کی آنکھیں جذبے لٹانے لگی تھی، مگر جذبوں میں بھی ایک حد قائم تھی، ان کے درمیان ایک فاصلہ برقرار تھا۔ سدھا، میں اپنی نئی زندگی کا آغاز ماں کی دعاؤں کے آثار میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے وہ خوشی نہیں ہے جس میں میری ماں کی خوشی نہ ہو۔ اس کے لہجے میں دھیما پن ابھر آیا۔ مجھے نہیں معلوم محمد تمہیں ایکسیپٹ کرنے میں کتنا ٹائم لیں گی، ایکسیپٹ کریں گی بھی یا؟ وہ ہینٹ بھیج کر چپ رہ گیا۔ آپ ٹینس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خوشی اہمیت نہیں رکھتی۔ ممانی جان میرے ساتھ جو بھی جیسا بھی رویہ اختیار کرے، آپ مجھے ثابت قدم و صابر پائیں گے۔ یہ اس کی محبت کا ہی اعتماد تھا جو وہ بول اٹھی۔ ویل ڈن، تم تو میری سوچوں سے بڑھ کر ثابت ہوئی ہو یار، وہ اطمینان سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے گویا ہوا۔ چلے ذرا مما کو سلام تو کر کے آتے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور اس کے سنگ چلنے کو تیار ہو گئی۔ زید کا کمرہ 3rd فلور پر تھا، 2nd فلور پہ عمرانہ کی رہائش تھی۔ وہ اس کے ہمراہ عمرانہ کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی، وہ اپنے ازلی خوف پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ زید کی نکھیوں سے اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کی نیچر کو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ سدھا کے ساتھ اس کو دیکھنا قطعی پسند نہیں کرتی، اور اس صورتحال میں جب گھر خراب ہوتا دیکھ کر وہ اس بات پر راضی ہوئی تھی۔ ایسے میں سدھا کا سامنا کرنا کسی امتحان سے کم نہ تھا، لیکن وہ مرد تھا، آنے والی کٹھنائیوں کا سامنا کرنے، مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے سدھا کو پرسکون رہنے کی اشارے سے تلقین کی۔ کئی بار دستک کے بعد بھی اندر سے کوئی آہٹ نہ ابھری تھی، البتہ برابر والے کمرے سے مائدہ آوازیں سن کر باہر آ گئی تھی۔ مما سو رہی ہیں بھائی، وہ قریب آ کر گویا سو رہی ہیں، شام میں بھی سو رہی تھی، اب بھی سو رہی ہیں، تم نے چیک کیا مما خیریت سے تو ہے نا؟ اس کے چہرے پر پریشانی در آئی۔ جی مما ٹھیک ہے، آپ کے باہر جانے کے بعد وہ بیدار ہو گئی تھی، ڈنر کرنے کے بعد کچھ دیر قبل ہی سوئی ہیں۔ اس کو پریشان دیکھ کر مائدہ نے مسکرا کر کہا، سدھا کے بارے میں بتایا تم نے مما کو؟ میرے روم میں چلے نا، یہاں باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ آئیے بھابھی، اس نے بڑی محبت سے سدھا کا ہاتھ تھاما اور اپنے روم میں لے آئے۔ زید نے کرسی پر بیٹھتے ہی سوال دہرایا۔ نتھنگ اسپیشل، وہ دھیرے سے بولی۔ ناٹ پاسبل، کوئی ریئیکشن تو ہوگا مما کا؟ آئی سوئر بھائی، مما نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا تھا، ان کے فیس پر خوشی تھی نہ غم، غصہ نہ اشتعال، وہ گمسم تھی بس۔ مما کو کچھ نہ کچھ ریئیکشن دینا چاہیے تھا، اتنا کچھ ہونے پر عادت کے مطابق ان کو گھر سر پر اٹھا لینا چاہیے تھا، کسی کی خیر ہی نہ تھی، اور تم کہہ رہی ہو مما نے کوئی ریئیکشن ہی نہیں دیا؟ مما کا عجیب و غریب رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آپ فکر مت کریں، مما کی وہ خالہ جان کے بدلتے رویے سے ہرٹ ہوئی ہیں، صبح جاگیں گی تو بہتر ہوں گی۔ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، اور کھانا میں نے بھی نہیں کھایا، ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سنو کچھ عرصہ سدھا تمہارے ساتھ روم شیئر کرے گی، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو۔ مائدہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ لوگ بڑے پرمسرت انداز میں گھر آئے تھے، جہاں سامع اور اذہان ان کے انتظار میں بیٹھے تھے، کیونکہ زرکا بیگم انشرا کو انگوٹھی پہنانے کے بعد سامع اور اذہان کو خوشخبری سنا چکی تھی، اور جواباً انہوں نے بھی مٹھائی اور پھولوں سے ان کا استقبال کیا تھا۔ کھلے دل سے نوفل کو مبارکباد دی۔ سامع اور اذہان کے لہجے میں خلوص و اپنائیت نے نوفل کے دل کو تمسخر کر دیا تھا۔ ہر سو خوشیوں کا سما تھا، ملازمین کی عید ہو گئی تھی، وہ لوگ دعوتیں اڑا رہے تھے، خوب بخششیں مل رہی تھی۔ پرتکلف لنچ کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ دل ایک طرف اس بدتمیز لڑکی کو حاصل کرنے کی خوشی میں خوش تھا، تو دوسری طرف اتنی خوشی پا کر باپ کی جدائی و کمی بے حد محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ زرکا بیگم و یوسف صاحب نے ہر ممکن طریقے سے اس کی پرورش و محبت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ بے اولادی کا تمام دکھ اس کی خوشیوں میں بدل دیا تھا، لیکن خون کی کشش کہیں نہ کہیں ضرور کھینچتی ہے۔ باپ کی یاد اور پیار نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی بھر دی تھی۔ پوری صداقت سے اس نے بھی باپ کی محبت کو خاموشی سے آنسو بہا کر خراج تحسین پیش کیا۔ آنسو نے اس کے غم کو دھو دیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، جہاں رات اپنی منازل طے کر رہی تھی۔ دور افق پر چاند اتنا ہی مغرور و سحر انگیز دکھائی دے رہا تھا جتنا انشرا کے اندر گھمنڈ و خودسری تھی۔ تم اس قدر خوش کیوں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے وہ لڑکی تمہیں بالکل پسند نہیں کرتی؟ ایک بار تو نہیں، بار بار وہ تمہاری چاہت کو ٹھوکر مار چکی ہے۔ آج نہیں وہ تمہیں پسند نہیں کرتی؟ تنہائی میں اس کے اندر کی آواز ابھرنے لگی۔ نہ کرے وہ مجھ سے محبت، نہ دم بھرے میری چاہت کا، پر میرے لیے یہی اطمینان کافی ہے کہ میرے گھر میں ہوگی، میری خوشیوں کی پرواہ نہ کرے، نہ صحیح پاپا اور ماما کو خوش رکھے، یہی میری خوشی ہوگی۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں، اس نے گویا خود کو تسلی دی تھی۔ جب انسان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر ہر قسم کے تفکرات سے رہائی مل جاتی ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ نوفل بھی پرسکون ہو کر خاصی دیر تک چاند اور بادلوں کی آنکھ مچولی دیکھتا رہا تھا۔
یہ کھیل خاصی دلکشی سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ پردہ برابر کر کے لیٹا ہی تھا۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی تھی اور چند لمحوں بعد سامیہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آئیے پلیز، بہت خوش دلی سے اس نے ان کو اندر آنے کا کہا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا بیٹا؟ نہیں بالکل نہیں۔ اس کے انداز میں عجیب سی پریشانی اور جھجک دکھائی دے رہی تھی۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ شور آنٹی، آپ مجھ سے ہر بات کر سکتی ہیں۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی اور پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ صوفے پر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم سبھی بے حد خوش ہیں۔ آج ہم سب کی زندگی میں وہ مسرتیں آئی ہیں جن کا ہمیں ارمان ہوا کرتا تھا۔ سچ شکر کہ آپ کی زندگی میں بھی قوس و قزح کے رنگ بکھرنے کو ہیں۔ بھابھی اور بھائی جان کی خوشی تو دیدنی ہے۔ وہ جو چاہ رہی تھی وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب آپ کی اور مما کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ مسکرایا کہ یہ اور اس طرح کی باتیں وہ ڈنر سے قبل اور بعد میں کرتی رہی تھی۔ نوفل ان کی آنکھوں میں الجھن بغور محسوس کر رہا تھا۔ آج منجلی بھابھی اور بھائی ہوتے تو خوشی دوبالا ہو جاتی۔ پلیز آپ اس عورت کا نام مت لیں۔ ایک دم ہی اس کے انداز میں ناپسندیدگی شامل ہوئی۔ رہی بات بابا کی تو میرا دل کہتا ہے وہ وہاں بھی خوش ہوں گے۔ آپ کچھ بھی کہیں، اس حقیقت کو کس طرح فراموش کر سکتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس عورت کے وجود کا حصہ ہیں۔ سامیہ کا لہجہ نرم و ہر قسم کے تن سے پاک تھا۔ یہ میری بد نصیبی اور سیاہ بختی کے علاوہ کچھ نہیں۔ براؤن چمکتی آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے روشن دیپ بجھ گئے تھے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ بڑا اذیت ناک موضوع تھا۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی بیٹا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے آپ کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ کیا آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ ایک دم ہی سامیہ کو اپنے آگے ہاتھ پھیلاتے دیکھ کر گڑبڑا کر بولا، میں آپ سے آپ کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ مجھے انشرا کے صدقے بھیک دے دے۔ لاریب کو آج خوشی میں معاف کر دے۔ کچھ توقف کے بعد ہی وہ اپنے مطلب پر آ گئی۔ وہ میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کی خوشی کی خاطر لاریب کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔